السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستوں، لے کر کے آئے ہیں ایک مضمون مقدمہ، کتاب دبیر احمد کا ذہنی و فکری سفر، مرتب علیم ہاشمی۔ مقدمہ علیم ہاشمی، پارٹ 2، قسط 2۔ پہلا حصہ پڑھ چکا ہوں، دوسرا آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مقدمہ یقیناً پسند آئے گا۔ تو پیش خدمت ہے مقدمہ۔ اس کتاب کی قیمت صرف 400 روپے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادبی جگہ پر اس کتاب کا ہونا لازمی ہے، اس لیے آپ اپنی لائبریری کے لیے اسے ضرور خریدیں، اور تمام طالب علموں سے بھی گزارش ہے کہ یہ کتاب ان کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب انہیں بھی خرید کر ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو حاضر خدمت ہے مقدمہ پارٹ 2۔ دبیر صاحب کی پروقار شخصیت میں سادگی کو نمایاں مقام حاصل۔ ہگلی محسن کالج سے مولانا آزاد کالج تک ایک طویل سفر سادگی میں گزاری۔ جب میں نے ہگلی محسن کالج میں بحیثیت لیکچرر جوائن کیا اور وہاں کے سابق طلباء و طالبات سے ملاقات ہوئی، تو میں نے محسوس کیا کہ دبیر صاحب آج بھی اس علاقے میں نہ صرف معروف ہیں بلکہ مقبول بھی ہیں۔ ہر طالب علم ان کا نام عزت و احترام سے لیا کرتا ہے، ایسا اس لیے کہ وہ طلباء و طالبات کو مفید مشورہ دیتے اور ان کی پریشانیاں دور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ طلباء سے ان کا مشفقانہ رویہ آج بھی محسن کالج کے سابق طلباء کو یاد ہے۔ مذکورہ کالج میں دبیر صاحب نے طلباء کے لیے سیمینار کا انعقاد کر کے ان کی ذہن سازی کیا کرتے تھے، جو آج بھی مولانا آزاد کالج میں جاری و ساری ہے۔ ہگلی محسن کالج ہو یا مولانا آزاد کالج یا عالیہ یونیورسٹی، انہوں نے شعبہ اردو کے وقار میں اضافہ کیا۔ ایک ایسے دور میں جب تعلیمی اداروں میں خلوص کا فقدان ہے، علم میں تجارت کو شامل کرنے میں بعض اساتذہ کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، استاد اور شاگرد کے رشتے کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ پاک رشتہ اب قصہ ماضی بنتا جا رہا ہے۔ ایسے پرآشوب دور میں دبیر صاحب اپنے طلباء سے بڑے اتفاق سے ملتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے چاہنے والوں یا دوستوں سے خلوص کے ساتھ ملنا ان کا شعار ہے۔ آج بھی جب کوئی دوسری ریاستوں سے آتے ہیں، ان سے اپنے شاگردوں کا بڑے پیار اور فخر سے تعارف کرواتے ہیں۔ کوئی شاگرد محنت کرتا ہے تو اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، کوئی شاگرد کامیاب ہوتا ہے تو اس سے انہیں قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ طلباء کی خوبیوں کی نہایت فراخ دلی کے ساتھ تعریف کرتے ہیں، ان کی ہمت افزائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ میں نے دوران طالب علمی یا آج جب میں بچوں کے درمیان علم کی تفہیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اپنی علمیت کا رعب دوسروں پر جما رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دبیر صاحب کی کل 14 علمی و ادبی کتابیں اور 150 سے زائد مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ کتابوں اور مضامین کے حوالے سے کئی مضامین اردو ادب کی دیگر شخصیات پر قلم بند کیا ہے، جس سے ان کی شخصیت اور علمیت کا اندازہ اگر مکمل طور پر تو نہیں تو ان کی ذہنی و فکری سفر کا اظہار ضرور ہوتا ہے۔
اس کتاب میں کچھ تاثراتی مضامین بھی ہیں۔ بیشتر مضامین محنت سے لکھے گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دبیر صاحب کی تحقیقی و تنقیدی صلاحیتوں کا احاطہ کرنے کے لیے گہری ذہانت کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ بعد میں آنے والی کتابوں میں موصوف کی علمیت کا پورے پر احاطہ کیا جا سکے، اس لیے میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ اس کتاب میں دبیر صاحب کی مختلف النوع شخصیت کے پیش نظر ان کی ادبی و علمی خدمات کا اعتراف، اور یہ ممکن بھی نہیں۔ دراصل میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کتاب ایک طالب علمانہ کاوش ہے۔ اس مضمون میں دبیر صاحب کی کتابوں یا مضامین کے حوالے سے گفتگو کرنا میرا مقصد نہیں، کیونکہ اصحاب قلم نے ان کی کتابوں اور مضامین کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ بعض اصحاب نے ان کی شخصیت کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ بس کہ کہا جا سکتا ہے کہ مضامین کا محور ایک ہوتے ہوئے بھی ان میں جہات بہت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام قلمکاروں نے اپنے اپنے مضامین کے ساتھ انصاف کیا ہے، کیونکہ بیشتر مضامین معیاری بحثوں پر مشتمل ہیں جو دبیر صاحب کے نظریہ یا نقطۂ نگاہ کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں۔ ادب کا قاری اس بات کا اندازہ بھی لگا سکتا ہے کہ استاد محترم نے ادب کے باطنی اور داخلی تک رسائی کس طرح حاصل کی ہے، کیونکہ مضمون کی خارجی اور داخلی دنیا کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہی صاحب مضامین کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ دبیر صاحب کے بعض مضامین میں اقبال اور فلسفہ خودی، انتظار حسین، جمیل مظہری، شمس الرحمن فاروقی اور جمالیاتی تنقید ایسے ہیں جو انہیں ہمیشہ زندہ رکھیں گے، جن کے مطالعے سے ان کی غیر معمولی تنقیدی شعور کا اظہار ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ وہ شخصیات جن کے مضامین اس کتاب میں شامل ہیں، اگر انہوں نے اپنا قلمی تعاون پیش نہیں کیا ہوتا تو میں دبیر صاحب کی شخصیت اور فن پر گفتگو کرنے سے قاصر رہتا۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی شخصیت پر گفتگو کی جائے تو صاحب مضمون سے استفادہ کیے بغیر ان کی شخصیت اور فن پر گفتگو لا حاصل ہے۔ تو آئیے میں آپ کو پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب کے اس اقتباس سے متعارف کراتا ہوں، جس میں پروفیسر موصوف نے دبیر صاحب کی تنقیدی بصیرت پر گفتگو کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، دبیر احمد کے مضامین میں ان کا وسیع ذہن اور قلم زندگی سے راست رشتہ بناتے ہوئے تجزیے کی راہ اختیار کرتا ہے۔ دبیر کی تنقید میں صرف نصابی و کتابی باتیں نظر نہیں آتی، بلکہ پوری زندگی نظر آتی ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نظریہ کی بالیدگی اور پختگی ان کی تحریر و تنقید میں خیال کی شفافیت اور فکر کی دباغت پیش کرتی ہے، جو اس دور میں نایاب اور کامیاب ہے۔ ایسی تنقید از خود تخلیق کا درجہ پا لیتی ہے۔ پروفیسر مظہر اعجاز کے نام اور کام سے کون واقف نہیں؟ انہوں نے تواتر کے ساتھ اردو زبان و ادب کی خدمت کی ہے۔ دبیر احمد نے مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے ایما پر ظفر اگانوی پر ایک مونوگراف لکھا ہے۔ اس مونوگراف کے حوالے سے پروفیسر مظہر اعجاز رقم طراز ہیں۔ دبیر احمد نے خاندانی پس منظر اور سوانح کے علاوہ بحیثیت استاد، بحیثیت افسانہ نگار، بحیثیت محقق،
بحیثیت ناقد، بحیثیت مدیر، بحیثیت شاعر ظفر اگانوی کی علمی و ادبی شخصیت پر اختصار اور جامعیت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ پروفیسر شہزاد انجم کا تعلق شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی سے ہے۔ دبیر احمد کے بہت اچھے دوست صاحب انشا پرداز اور مخلص انسان ہیں۔ دونوں کی دوستی گزشتہ 22 برسوں پر محیط ہے۔ ان 22 برسوں میں پروفیسر شہزاد انجم نے دبیر احمد کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دبیر احمد کے حوالے سے مضمون لکھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، ڈاکٹر دبیر احمد کو میں نے ہمیشہ مخلص، روادار، وفادار دوست پایا۔ اس قحط الرجال میں اگر 2-4 مخلص دوست مل جائیں جو دکھ سکھ میں آپ کے ساتھی ہوں، زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ بلا شبہ دبیر احمد میرے ان مخلص دوستوں اور کرم فرماؤں میں ہیں جن پر مجھے ناز ہے۔ میں ان کی اور ان کی بیگم و صاحبزادی کی صحت و سلامتی، ترقی و شادمانی کی دعائیں کرتا ہوں۔ پروفیسر جمیل اختر محبی ان دنوں ویر کنور سنگھ یونیورسٹی آرا کے طلباء و طالبات کی ذہن سازی میں مصروف ہیں۔ موصوف کا قلم رواں دواں ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بالخصوص فلسفہ وجودیت اور جدید اردو افسانہ ان کا مقالہ امتحانیہ۔ دبیر صاحب سے ان کی قرابت 20 برسوں پر محیط ہے۔ دبیر صاحب کی کئی کتابوں پر ان کی آرا ملتی ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہے، دبیر احمد کے اندر تلاش حق کا داعیہ موجود ہے۔ دبیر احمد کے اندر تلاش حق کا داعیہ موجود ہے۔ ان کی نظر اپنے اہداف پر ہے۔ وہ قوت استدلال اور قوت فیصلہ سے متصف ہیں۔ زبان و بیان پر بھی انہیں قدرت حاصل ہے۔ انہیں یہ ملکہ حاصل ہے کہ مواد کی پیشکش میں اپنی ذات کو تخیل نہ ہونے دیں اور معروضیت اور غیر جانبداری کے ساتھ حقائق پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر منظر حسین سابق صدر شعبہ اردو رانچی یونیورسٹی اپنے مضمون دبیر احمد کا تنقیدی شعور میں نہایت ہی مدلل طور پر دبیر احمد کے تنقیدی شعور کے متعلق اپنے خیال کا یوں اظہار کیا ہے، دبیر احمد کا تنقیدی شعور بہت ہی بالیدہ، ان کا ہر مضمون ان کے مطالعہ وسعت کا پتہ دیتا ہے۔ شعر و ادب میں کیا کیا نئے رجحانات آ رہے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، سبوں پر ان کی نگاہ، ان کی ہر تنقیدی تحریر دلچسپی سے پڑھے جانے کے لائق ہے، جس سے ان کی تنقیدی بصیرت اور جہت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے تنقیدی انداز میں گہرائی بھی ہے اور گہرائی بھی۔ دبیر احمد کی تصنیف متاع فکر و نظر ایک اہم تصنیف ہے۔ یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے کہ اردو تنقید نگاری میں دبیر احمد نے اپنا ایک معتبر مقام بنا لیا ہے۔ ڈاکٹر امام اعظم ریجنل ڈائریکٹر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، سہمائی تمثیل نو کے مدیر ہیں، نثری نگاری کے ساتھ ساتھ شاعری سے بھی شغف ہیں اور کئی مجموعہ کلام منصع شہود پر آ چکے ہیں۔
200 سے زائد مضامین لکھ چکے ہیں اور ان کا قلم اب بھی جوان ہے۔ اردو ادب کی بیشتر اصناف پر مضامین قلم بند کر چکے ہیں۔ اپنے مضمون دبیر احمد کی ترتیب میں تحقیقی و تنقیدی بصیرت میں انہوں نے اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر دبیر احمد نے ظفر اگانوی کی قدر شناسی ناقدانہ کسوٹی پر کی ہے۔ جملہ ادبی خدمات کا متوازن اور دیانت دارانہ تجزیہ کیا ہے۔ حسب موضوع استدلالی بحث کی ہے۔ ان کے فن کی پرتوں کو کھول کر اس کے معیار اور معنویت کو پرکھا ہے اور ان کی روشنی میں ظفر اگانوی کے مقام کی تعین کی ہے۔ ڈاکٹر شکیل اختر دبیر احمد کے ہم جماعت ہیں۔ دونوں نے ایک ساتھ آنرز اور ایم اے کی تعلیم حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے آل انڈیا ریڈیو کشمیر جوائن کیا، اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ماس کمیونیکیشن سے منسلک ہوئے۔ ڈاکٹر شکیل اختر نے بہت قریب سے دبیر احمد کو دیکھا ہے، کیونکہ دونوں دیرینہ دوست ہیں۔ خاکہ لکھتے ہوئے دبیر احمد کی تصویر جس طرح منہ قلم سے کھینچی ہے وہ قاری کو اپیل کرتی ہے۔ چند سطریں ملاحظہ کیجیے۔ دبیر ایک زندہ دل انسان ہیں۔ ان میں مصائب سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت۔ آج 30 برسوں کی رفاقت میں میں نے انہیں کبھی دل گرفتہ نہیں پایا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ حلقہ دلبراں ہو، حلقہ ہیلا گراں ہو یا پھر حلقہ یاران حاشیہ ہوں، سب کے ساتھ مراسم جمیلہ رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو حاشیہ پر آ کر حاشیہ نشینوں کی توقیر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اشد کریم جمع سال قلم کار ہیں۔ ان دنوں بہار کے ایک کالج میں نئی نسل کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ بہت خوب لکھتے ہیں۔ کئی کتابیں منظر عام پر آ کر داد و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ 100 سے زائد مضامین دعوت فکر و نظر دیتے ہیں۔ مضمون دبیر احمد کی ظفر شناسی میں لکھتے ہیں: دبیر احمد بیچ کا ورق کے تمام افسانے کو تجزیے کے ساتھ اس طرح پیش کیا ہے کہ ظفر اگانوی کے فکشن کی بہت ساری خوبیاں اپنے فنی جمالیات کے ساتھ روشن ہو گئی اور انہوں نے اپنے طویل مقدمے میں جدید افسانے کا بھرپور جائزہ لیا ہے، جس سے ظفر اگانوی کے فکشن کی دنیا وسیع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حلیم ثابت بنگال کے صاحب ایوان شاعر ہیں۔ ان کی شاعری اب مستند ہو چکی ہے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ نثر پر بھی طبع آزمائی کر رہے ہیں۔ ان کے مضامین تو زمین تواتر سے اخبارات و رسائل میں شائع ہو رہے ہیں۔ وہ نئی نسل کی ذہن سازی کرتے ہیں اور انہیں کثرت مطالعہ کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ دبیر احمد کو وہ ایک محترم و مقبول شخصیت سمجھتے ہیں اور ان کی علمی و ادبی لیاقت استعداد کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ تقریباً 2 دہائیوں سے ان کی علمی و تحقیقی سرگرمیوں سے واقف ہیں اور ان کی خوش خلقی، انکسار و عظمت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں: ڈاکٹر دبیر احمد کی علمی، ادبی، ملی، سماجی اور تنظیمی خدمات کی فہرست بڑی طویل ہے، جس کا احاطہ ایک مختصر مضمون میں نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی خوش گفتاری اور نرم دلی لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اپنے تئیں نمائش اور تعلق سے آپ پرہیز کرتے ہیں، جبکہ آپ کا دل ملی اور قومی خدمات کے جذبے سے لبریز ہے۔
نسیم عزیزی کو نامہ شاعر و ادیب اور مترجم ہیں۔ ایک زمانے سے اردو شعر و ادب کے گیسو سنوارنے میں وہ مصروف ہیں۔ ملک و بیرون ممالک کے معقر رسائل و جرائد میں ان کی تخلیقات شائع ہوتی رہتی ہیں۔ عنقریب ان کے منظوم و منثور مجموعہ ہائے کلام منظر عام پر آیا چاہتے ہیں۔ اس کتاب میں نسیم عظیم کے 2 مضامین شامل ہیں کہ انہوں نے دبیر احمد کی تصانیف متاع فکر نظر اور ظفر اگانوی بیچ کا ورق کے تناظر میں کے حوالے سے لکھے۔ دبیر احمد کے مجموعے مضامین متاع فکر نظر پر وہ یوں تبصرہ کرتے ہیں: دبیر احمد نے حتی الامکان کوشش کی کہ متاع فکر و نظر میں معروضی طرز فکر ذرا بھی متاثر نہ ہو، اور انہیں اس میں شاید کامی بھی حاصل ہوئی۔ اکثر اوقات یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ ذہنی تحفظات اور ذاتی پسند کی علتیں کار تحقیق و تنقید میں لامحالہ شبخون مارتی، لیکن یہ امر خوشکن ہے کہ ان کی تحریریں مسرت و بصیرت کا نگار خانہ ہیں۔ ادبی امور کے معاملے میں یہ نہ صرف عدد سنجیدہ اور متعین واقع ہوئے ہیں، بلکہ دیانتداری سے حق رفاقت قلم ادا کرتے ہوئے ادب گزاری کے فرائض کسی شور شرابہ کے بغیر نہایت خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قارئین و سامعین کا ایک معتبر اور معقر حلقہ ان کی آئندہ تحریروں کے لیے نگاہیں فرش راہ کیے رہتا ہے۔ اپنے دوسرے مضمون بعنوان ظفر اگانوی بیچ کا ورق کے تناظر میں اور دبیر احمد میں وہ رقم طراز ہیں۔ دبیر احمد کی مساعی جمیلہ اس حقیقت پر دال ہیں کہ افسانہ نویس کی کہانیوں میں سانس لینے والی علامتی و تجریدی طرز اظہار کی دھندلی لکیریں بھی تجزیہ نگاروں کی تعبیرات و تشریحات کی روشنی میں مجلہ ہوئی جاتی۔ یہ تجزیے نہ صرف افہام و تفہیم کی صورت گری کرتے ہیں، بلکہ ممکنہ تناظر کو پن پوائنٹ کیے جانے میں بھی ممد ثابت ہوئے ہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف لازمی ہے کہ ان شاندار تجزیوں اور مبسوط مقدمہ کے مطالعے کے بعد ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ قلم کاروں نے خلوص دل کے ساتھ ظفر اگانوی کے فن پاروں کے آرٹ اور کرافٹ کو سمجھنے کی احسن کوشش کی ہے۔ قمر اشرف کو نقد و نظر سے خاص شغف ہے۔ وہ خاموش طبع لیکن مطالعے کے سلسلے میں بے حد سنجیدہ اور گاہے گاہے علمی و ادبی جلسوں میں اپنی تنقیدی بصیرت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ مضمون نویسی ان کا میدان ہے، اور انہوں نے دبیر احمد کی تحقیقی و تنقیدی بصیرت کے عنوان سے مضمون قلم بند کیا، جس کی چند سطریں یہاں درج کی جا رہی۔ دبیر احمد کے نزدیک ادب کا کام تفریح طبع نہیں بلکہ حیات و کائنات کی بصیرت عطا کرتا ہے۔ تنقید و تجزیے کے عمل میں انہوں نے میانہ روی رکھی ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ ذاتی و نظریاتی تعصبات سے دور رہ کر اظہار خیال کیا جائے۔ اپنے تنقیدی موقف کے اظہار میں کامیاب رہے ہیں۔ تحقیق ہو یا تنقید، جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ تحقیق و تنقید میں ان کے یہاں توازن و متانت ہے جو حالی و شبلی کا ورثہ ہے۔ مقصود دانش فکشن کے تنقید نگار ہیں۔ ان کی اب تک 3 کتابیں شائع ہو چکی۔ انہوں نے دبیر احمد کی کتاب
ظفر اگانوی حیات و ادبی خدمات کو قابل قدر کارنامہ تصور کیا۔ وہ لکھتے ہیں، باوقار نثر لکھنے کی روایت اب کم ہو گئی۔ صحافتی زبان میں ادب لکھنے کا رواج عام ہو جائے تو دبیر احمد کو ادبی نثر پر اصرار کرنا پڑتا، اور یہ بالکل سچ۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دبیر احمد کی تصنیف ظفر اگانوی حیات و ادبی خدمات ادبی و تحقیقی اعتبار سے قابل قدر کارنامہ ہے۔ رضوان احمد دبیر احمد کے دوستوں میں سے ہیں۔ وہ درس و تدریس کے پیشہ سے وابستہ ہو کر بھی ادبی کارگزاریوں سے منسلک رہتے ہیں۔ انہوں نے دبیر احمد کی شخصیت پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ ان کے مضمون کا ایک اقتباس نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں دبیر احمد کی شخصیت کی کئی پرتیں کھلتی دکھائی دے رہی۔ یہ ایک معتبر انسان ہیں جو اپنے پیشہ کے ساتھ کلی طور پر انصاف کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی طرح کے فخر و مباحات کی علت سے خود کو محفوظ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ خالق لم یزل ان پر بے شمار کرم و رحمت نازل کرے تاکہ یہ بدستور دل جمعی اور دیانتداری کے ساتھ قوم و ملت کی خدمت کرتے رہیں۔ طلباء طالبات کے ساتھ ساتھ عاشقان اردو زبان و ادب بھی ان کی ذات سے ڈھیر ساری امیدیں وابستہ کر کے یکگونا اطمینان و انبساط محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال دبیر احمد کے شاگردوں میں سے ہیں جنہوں مولانا آزاد کالج کے پوسٹ گریجویٹ شعبہ اردو میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کئی کتابوں کے مرتب و مصنف ہیں۔ دبیر احمد سے وہ انتہائی عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی تنقید نگاری کے حوالے سے اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ دبیر احمد کی تنقید کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ ان کا انداز بیان خوبصورت اور دلکش معلوم ہوتا ہے۔ ان کی اسلوب میں سادگی اور رعنائی پائی جاتی ہے۔ ان کی تحریر رواں دواں ہوتی ہے۔ ان کی تنقید میں ہر جگہ مسرت کے ساتھ بصیرت کا ادراک ہوتا ہے۔ وہ انتہا پسندی سے گریز کرتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں اعتدال کا عنصر نمایاں معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں پیچیدگی بالکل نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ سادگی بیان کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریر قاری کو اپنے طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ دبیر احمد عہد حاضر کے ایک ایسے نقاد ہیں جو تنقیدی مضامین کی شکل میں اردو ادب کو بیش قیمتی سرمایہ عطا کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ عمل آگے بھی جاری و ساری رہے گا۔ دبیر احمد اپنے نادر اسلوب کی وجہ سے اردو ادب کی محفل میں ہمیشہ چمکتے اور دمکتے رہیں گے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مقدمہ سن رہے تھے۔ کتاب دبیر احمد کا ذہنی و فکری سفر، مرتب ہیں جناب علیم ہاشمی صاحب۔ تو ان کا ہی یہ مقدمہ تھا جو لکھا ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہوگی۔ یہ چونکہ بڑا مضمون ہے، اس لیے دوسری قسط کو میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں، اور بہت جلد آپ کے سامنے اس کی تیسری قسط لے کر کے آؤں گا، اور شاید آخری قسط ہوگی۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ کتاب کا نام ہے دبیر احمد کا ذہنی و فکری سفر، مرتب ہے علیم ہاشمی، اور اس کتاب کی قیمت صرف 400 روپے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے خرید کر ضرور پڑھیں گے۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔